السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا۔ میں ہوں صدیقہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صوت القرآن صفوان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس سے پہلے لیسن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نعمتیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کے بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضة مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بڑھ کر حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ وہ لوگ، آمنوا جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ یہ مثال سچی ہے یا ٹھیک ہے، مِنْ رَبِّهِمْ نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا، بِهَذَا مثلا اس مثال کو بیان کرنے کا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا۔ یضل به گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے، کثیرن بہت زیادہ کو، ویہدی به اور ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ساتھ، کثیرن بہت زیادہ کو۔ وما يضل به الا الفاسقین اور نہیں گمراہ ہوتے اس مثال کے ساتھ الا الفاسقین مگر نافرمان۔ بعض مخالفین نے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت ہی حقیر چیزوں کا ذکر مثالوں میں دیا گیا ہے، جیسے مچھر اور مکھی وغیرہ۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا۔ تو ان کو یہ جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی حقیر چیز کی مثال دینی ہو تو عقل اور بلاغت یہی ہے کہ حقیر چیز سے مثال دی جائے، اور اس غرض کے لیے حقیر چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے۔ یہ شک ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جن کے دل اور دماغ سے کفر کی وجہ سے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں ایسے شکوک و شبہات نہیں ہوتے، یعنی ان کو کوئی تردد نہیں ہوتا، ان کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ وہ بس کہتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سچی ہے جو نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثالوں سے ان لوگوں کا ایک امتحان بھی لینا ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، لاپرواہی کرنے والوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ بعوضۃ فما فوقہا مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ کوئی حقیر چیز ہو۔ فسق، فاسقین، فسق جو ہے یہاں پہ اس کا معنی ہے نکلنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کو فسق کہتے ہیں۔ ان مثالوں سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو اطاعت خدا بندی سے نکل جانے والے ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ ان مثالوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين وہ لوگ، ينقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے پکا کرنے کے بعد،
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں، ما امر اللہ، جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی ان یوصل، ملانے کا، وَيُفْسِدُونَ، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد اور معاملہ اس معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو آدمیوں کے درمیان طے ہوتا ہے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ وعدہ یا معاہدہ کرنے کے بعد اس کو قسم کے ذریعے پکا کیا جائے، مضبوط کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثالوں سے انکار کرنے والے اس ازلی معاہدے کا انکار کرتے ہیں۔ کون سا ازلی معاہدہ؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں سے لیا تھا۔ وہ کیا وعدہ لیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تاکید کے ساتھ اقرار کیا سب نے یہ کہا کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں پیغمبر بھیجے وہ اسی معاہدے کی دوبارہ یاد دلانے کے لیے بھیجے، جو کتابیں بھیجی وہ اسی معاہدے کی دوبارہ تجدید کے لیے بھیجی، جو معاہدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانیت کی روح سے لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جس نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا وہ کیا کسی کتاب یا پیغمبر سے فائدہ اٹھائے گا؟ پھر آگے دوسرا فرماتی ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا، ختم کر ڈالا جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ ان تعلقات سے وہ تعلق بھی مراد ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیز رشتہ داروں سے ہے۔ اس سے وہ تعلق بھی مراد ہے جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے وہ تعلق بھی مراد ہے جو عام انسانوں کا دوسرے عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے کا نام ہی اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے زمین میں فساد آتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان رشتوں کو قطع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو پھر زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا انجام جو ہے وہ برا ہی ہوگا، کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ کیسا انجام برا ہوگا؟ کہ انہی لوگوں کا نقصان ہوگا اگر یہ رشتوں کو قطع کریں گے، رشتوں کو ختم کریں گے، تو پھر اس کے ذریعے فساد ہوگا۔ جب فساد ہوگا تو نقصان کس کا ہوگا؟ انہی لوگوں کا ہوگا، پھر پکڑ انہی لوگوں کی ہوگی۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔